اب ہم عالی مقام بی بی زینب کے سفر کے بقیہ حالات بیان کرتے ہیں۔ شیخ مفید کتاب ارشاد میں فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے عبد المالک ابن ابی الحرث سلمہ سے کہا کہ تو مدینہ جا اور خبر فتح و ظفر اہل مدینہ کو سنا۔ عبد الملک کہتا ہے کہ میں اپنے شتر پر بیٹھ کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ جب میں مدینہ پہنچا اور مردان قریش نے مجھے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ قاصد ہے۔ سوال کیا کہاں سے آنا ہوا اور کوئی خوشخبری لائے ہو؟ اس نے کہا خبر والی مدینہ کے لیے ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو اس کے پاس چلو۔ یہ سن کر مرد قریش نے کہا کہ بخدا حسین قتل ہو گئے۔ وہ قاصد کوفہ عمرو بن سعید والی مدینہ کے پاس پہنچا، سلام کہا۔ والی مدینہ نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس بدبخت نے کہا کہ ایسی خبر کہ تو اس سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر اس ملعون نے کہا کہ حسین ابن علی قتل ہو گئے، جسے سن کر والی مدینہ خوش ہو گیا اور حکم دیا کہ کوچہ و بازار میں منادی کرا دی جائے کہ حسین قتل ہو گئے۔ مدینہ کے رہنے والوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حسین کربلا میں اپنے جوانوں کے ساتھ شہید ہو گئے اور ان سب کی لاشیں خاک و خون میں غلطاں پڑی ہوئی ہیں۔ عبد الملک کہتا ہے کہ اس وقت جب میں نے قتل حسین کی خبر دی تو شہر مدینہ میں ایک شور و غل بپا ہو گیا۔ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو گئیں اور بنی ہاشم میں قیامت خیز گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں، اور عورت اور مرد روتے ہوئے روضہ رسول خدا پر پہنچے اور حرم رسول خدا میں ماتم حسین بچ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں والی مدینہ کے پاس واپس آیا تو وہ بدبخت ہنس رہا تھا۔ پھر وہ ممبر پر آیا اور قتل امام حسین کے اعلان کی تصدیق کی، اظہار خوشی و سرور کیا اور یزید ملعون کے حق میں دعا دی۔ کتاب الریاض میں تحریر ہے کہ مدینہ منورہ میں قتل حسین و اصحاب کی خبر کے منتشر ہونے کے چند دن بعد یزید نے والی مدینہ عمرو بن سعید کو حکم دیا کہ مدینہ میں اہل بیت اطہار کے مکانوں کو برباد کر دیا جائے، یعنی کہ مدینہ برباد ہو گیا اور اس کی خاک سے شام کی تعمیر ہوئی۔ مروی ہے کہ جب یزید پلید نے ابن زیاد بدنہاد کو خط لکھا کہ سرحائے شہداء کربلا اور اسیران اہل حرم کو بغیر کسی تاخیر کے شام بھیج دے، جب ابن زیاد ملعون کو یزید کا خط ملا تو اس نے فوراً ہی اہل حرم کو قید خانے سے باہر لانے کا حکم دیا۔ اہل حرم زندان کوفہ سے نکلے، سرحائے شہداء اور اسیروں کو شام روانہ کرنے کا انتظام کیا گیا، اور ان ظالموں نے زندان کے پاس جا کر کہا کہ اے اسیران کربلا اٹھو اور سوار ہو تاکہ بسوئے شام روانہ ہوں۔ اسیران کربلا کی اس وقت کی حالت کی منظر کشی حسب ذیل ہے۔ علامہ کتاب ریاض میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اونٹوں پر سوار تھے، نہ سروں پر مقنا، نہ چادریں تھیں، نہ کوئی خاص لباس تھا، بلکہ اسیران اہل بیت ترک و ویلم کے قیدیوں کی طرح اسیر بنائے گئے تھے۔ زبان پر یا حسینہ تھا۔ کوفیوں نے عجب ذلت و خواری کے ساتھ اہل حرم کو شام روانہ کیا۔ شیخ طریحی نے اپنی کتاب منتخب میں تحریر فرمایا ہے کہ جب ابن زیاد ملعون نے اسیروں کو شام بھیجنے کا ارادہ کیا، اسیر زندان کوفہ سے باہر آئے اور ابن زیاد بدنہاد نے شمر ولد الحرام، شیس بن ربیع، عمرو بن الحجاج ملعون کو قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ ابن زیاد ملعون نے 2000 کی جمعیت شمر ولد الحرام اور عمر ابن حجاج کے ساتھ روانہ کی، اور سربریدہ امام حسین پر نگرانی کے لیے 40 افراد مقرر کیے تھے۔ بعض کتب میں ہے کہ 50 افراد مقرر کیے تھے اور سر مبارک ایک صندوق میں تھا، باقی شہداء کے سرحائے مبارکہ دوسرے صندوق میں تھے۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا تھا کہ سر امام حسین راستے میں نہ نکالا جائے بلکہ دمشق پہنچ کر سر حسین کو نکالا جائے۔ کوفہ سے شام روانہ ہونے کے بعد اسیروں کے قافلے منزل بمنزل قیام کرتے گئے۔ پہلی منزل قادسیہ ہے کہ جہاں یہ قافلہ لشکر ابن زیاد کے ساتھ ٹھہرا۔ پھر یہ قافلہ منزل قادسیہ سے روانہ ہوا اور شہر تقرید کو پار کرنے والے تھے کہ ابن زیاد نے والی شہر کو نامہ لکھا کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمارے استقبال کو پہنچو اور طعام و غذا کا انتظام کرو۔ ہمارے ساتھ سرحائے شہداء کربلا اور امام حسین کا سربریدہ ہے اور ان کے اہل حرم اسیر کر کے دمشق لے جا رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ یہ سر مبارک معاذ اللہ ایک خارجی کا سر ہے۔ اتفاقاً اس مجمع میں ایک نصرانی شخص بھی موجود تھا، وہ کوفہ سے شہر کریت وارد ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کوفہ میں تھا اور در کوفہ کے نزدیک کھڑا تھا اور میں اس سر مبارک کے نام سے واقف نہ تھا۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور علی مدتوں تک کوفہ میں سلطنت رکھتے تھے۔ اس سربریدہ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں اور ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس جیسے ہی اس جمعیت مردم نے
نصرانی سے یہ باتیں سنی تو بحر فکر میں ڈوب گئے اور سوچنے لگے کہ پھر یہ تو خارجی کا اثر نہیں۔ پس اس نصرانی نے کریت شہر میں اپنے ناقوس بجائے اور اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ یہ سر بریدہ رسول اسلام کے نواسے کا ہے۔ پھر ان نصرانیوں نے قاتلان امام حسین پر نفرین اور لعنت کی۔ وہاں سے لوگ آمادہ شورش ہوئے اور لشکر ابن زیاد شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور آگے کی منزل پر پہنچے۔ اس منزل کو عروہ بھی کہتے ہیں۔ عروہ کو پار کرتے ہوئے منزل سلیبیہ پہنچے، یہاں بھی قیام نہیں کیا اور وادی نخلا پہنچے اور ایک رات یہاں بسر کی۔ ابھی مخنف لکھتا ہے کہ جب لشکر والوں نے وادی نخلا میں قیام کیا تو اس وادی میں جنات کے نوحے کی آواز سنی گئی۔ پھر لشکر اور قافلہ ارمیہ پہنچا اور قدرے قیام کرنے کے بعد لبنہ پہنچا۔ اس شہر کی آبادی قریب اس قدر تھی کہ جتنی آبادی مدینہ کی ہے۔ یہاں سے مرشاد پہنچے۔ شیخ تریحی لکھتے ہیں کہ اہل بیت کو مرشاد لے گئے اور بقول ابی مخنف اہل بیت کو لبنہ لے گئے۔ بہرحال کوئی بھی منزل ہو، اہل بیت وہاں گئے۔ اس شہر کی جمعیت باہر نکل آئی اور تمام مرد و زن، بچے بوڑھے جوان باہر آ گئے، اور جب ان کی نظر سر مطہر امام حسین پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ قاتلان امام حسین پر لعنت کی اور قاتلوں کو سخت و سست کہا اور امام مظلوم پر گریہ وزاری کی اور کہنے لگے کہ اے قاتلان اولاد نبی، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب لشکر بے حیا نے یہ سنا، اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ لشکر ابن زیاد منزل کحیلہ پہنچا اور شہر کے رئیس کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ استقبال کے لیے آئے اور طعام و غذا کا انتظام کرے، اور کہا کہ ہم سر امام حسین ساتھ لائے ہیں اور اب بسوئے شام جا رہے ہیں کہ یزید کو سر امام حسین پیش کریں۔ چنانچہ عامل شہر نے ایک جم غفیر کے ساتھ استقبال کیا، شہر کو آراستہ کیا، لوگ چاروں طرف سے جمع ہونے شروع ہو گئے، لیکن ہر ایک شخص آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرتا تھا کہ یہ استقبال کیسا ہے اور کیا خبر ہے، لیکن حقائق پر پردہ ڈالا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ ایک خارجی کا سر ہے۔ اس گروہ مرد میں ایک شخص نے کہا، وائے ہو تم پر، یہ خارجی کا سر نہیں ہے بلکہ یہ تو حسین ابن علی کا سر بریدہ ہے۔ اس قوم جفاکار نے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا اور اب سر حسین لے کر شام جا رہے ہیں۔ جب عام لوگوں نے یہ سنا، کوہرام برپا ہو گیا، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گریہ وزاری کی آواز فلک تک جانے لگی۔ چنانچہ اس شہر کے 4000 سواروں نے آپس میں عہد کیا کہ سپاہ ابن زیاد کو ہم قتل کریں گے، اسیروں کو ان سے نجات دلائیں گے اور سرہائے شہداء کو لے لیں گے۔ لیکن یہ خبر جاسوسوں کے ذریعے لشکر ابن زیاد تک پہنچ گئی کہ جماعت اوس و خزرج کے 4000 سوار عازم جنگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسیروں کو رہا کرایا جائے۔ چنانچہ لشکر ابن زیاد نے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور منزل جہینیہ پہنچے۔ وہاں کے عامل کو اپنی آمد کی خبر بھیجی، استقبال کی خواہش ظاہر کی، لیکن جب شہر والوں کو معلوم ہوا کہ اہل حرم حسین کو قیدی بنا کر لائے ہیں اور سر امام حسین بھی ہمراہ ہے کہ دربار یزید میں پیش کریں، 30,000 کی جمعیت نے شور بپا کیا کہ اسیروں کو رہا کرائیں، لیکن لشکر ابن زیاد نے ان کے حملے سے پہلے ہی وہاں سے کوچ کیا۔ مؤلف کتاب تحریر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ 2 منزلوں کے ساتھ منسلک ہے، یعنی منزل کحیلہ اور منزل جہینیہ۔ بہرحال ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے تو وہ کسی منزل پر پیش آیا ہوگا۔ روضۃ الشہداء میں اس واقعے کو شہر موصل کا نام دے کر بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ منزل موصل یہ ہے کہ جب لشکر ابن زیاد شہر موصل کے نزدیک پہنچا اور حزب دستور وہاں کے عامل سے استقبال کی خواہش ظاہر کی تو عامل شہر موصل نے عمائدین شہر کو جمع کیا اور واقعہ بیان کیا کہ لشکر ابن زیاد سر بریدہ امام حسین اور ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے شام لے جا رہے ہیں اور ہم سے استقبال کے لیے کہا ہے، لیکن اے موصل کے باشندوں، ہم اصلاً انکار کریں گے اور ان کو اپنے شہر سے گزرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ کام ہمارے لیے قیامت تک باعث ننگ و عار ہے۔ اس پر حاضرین نے کہا کہ اے امیر، تم کو خدا تعالیٰ خیر عطا کرے، یعنی کہ اے امیر تم پر ہمیشہ خدا مہربان رہے، اور ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نہ ان لوگوں کا استقبال کریں گے اور نہ ہی لشکر ابن زیاد کو اپنے شہر موصل سے گزرنے دیں گے۔ پس عامل موصل نے لشکر ابن زیاد کو اپنی عوام کی طرف سے یہ پیغام بھیج دیا کہ ہم ہرگز تمہارا استقبال نہیں کریں گے اور نہ تم لوگوں کو ہمارے شہر سے گزرنے کی اجازت دیں گے، البتہ طعام و غذا بھیجے دیتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ شہر موصل کے باشندوں نے اپنے امیر کے ذریعے لشکر ابن زیاد کو پیغام بھیج دیا کہ ہم لوگ استقبال ہرگز نہیں کریں گے اور نہ ہمارے شہر سے گزرنے کی اجازت ہے۔ جب یہ پیغام لشکر ابن زیاد کو ملا تو وہ ملعون بہت برہم ہوئے اور شہر موصل کے پشت کی جانب
تقریباً 1 فرسخ کے فاصلے پر لشکریوں نے منزل کی۔ کتاب الریاض میں ہے کہ ایک مولائی اور محب اہل بیت کہتا ہے کہ میں شہر موصل میں تھا کہ ایک روز میں اپنی منزل سے باہر نکلا۔ فضائے شہر شور و غلغہ سے پر تھی اور میں نے کسی سے سوال کیا کہ خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ امام حسین کے اہل حرم کو لشکر ابن زیاد اسیر کر کے لایا گیا ہے اور اسیروں کو لے کر دمشق لے جایا جا رہا ہے۔ اسیروں کے ہمراہ شہداء کے سرہائے مبارکہ بھی ہیں اور لشکر ابن زیاد ہمارے شہر سے گزرے گا۔ وہ دوستدار اہل بیت کہتا ہے کہ میں نے خیال کیا کہ جا کر دیکھوں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ جیسے ہی میں لشکر کی طرف گیا تو قیامت نگاہ کے سامنے آ گئی۔ محاذرات عصمت و طہارت برہنہ سر قیدی بنی ہوئی تھیں اور حضرت امام زین العابدین طوق و زنجیر سے پر تھے۔ شہیدان کربلا کے سرہائے بریدہ نیزوں پر بلند تھے اور خون میں رنگے ہوئے تھے جیسے سرخ پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہو۔ خواتین اور بچے سینہ کوبی کر رہے تھے اور اسیروں کو تناب سے باندھا گیا تھا۔ سید سجاد آئینی پیرن میں تھے، یعنی زنجیر طوق اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے اور وہ سوزاں فلک پر جاری تھی اور لشکر کے لوگ عیش و عشرت میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگا اور مجھے گریہ و بکا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اور سبت ابن جوزی نے اسناد کے ساتھ ابو محمد عبد الملک بن ہشام نحوی بصری سے ایک حدیث میں روایت کی ہے کہ یہ لوگ جب بھی کسی منزل میں اترتے تو سر مبارک کو صندوق سے نکالتے اور پھر نیزے پر سوار کرتے اور جس قریہ یا جس شہر کی طرف ان کا رخ ہوتا ان کو یہ بتاتے کہ یہ سر امام حسین کا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ ایک منزل پہ اترے، غالباً حلب، وہاں پر ایک گرجا تھا اور اس میں ایک راہب رہتا تھا۔ پس انہوں نے عادت کے مطابق سر مبارک نکالا اور اسے نیزے پر سوار کیا اور دستور کے مطابق محافظ اس کی حفاظت کرنے لگے۔ نیزے کو دیر کے سہارے کھڑا کیا، دیر یعنی گرجا۔ جب آدھی رات ہوئی تو راہب نے سر والی جگہ سے آسمان تک نور اور روشنی دیکھی۔ پس اس راہب نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابن زیاد کے ساتھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سر ہے، جو فاطمہ دختر رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی کی دختر؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ تم بہت بری قوم ہو، اگر حضرت مسیح کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے۔ پھر اس نے کہا کیا تم کوئی چیز لینا چاہو گے اس سر کے عوض؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس 10,000 دینار ہیں، وہ لے لو اور یہ سر مجھے دے دو تاکہ میں ساری رات اسے اپنے پاس رکھوں، اور جب تم کوچ کرو تو یہ سر مجھ سے واپس لے لو۔ اس میں تمہارا کوئی حرج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اور انہوں نے مجھے وہ سر دے دیا اور دینار لے لیے۔ پس راہب نے سر کو لیا اور اسے دھویا اور خوشبو لگائی اور اپنے زانو پر رکھا اور ساری رات بیٹھ کر روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ اے سر مبارک، میں اپنی جان کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی، اور یہ کہ آپ کے نام محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، اور میں آپ کا غلام اور عبد ہوں۔ پھر وہ اپنے گرجا سے نکل گیا اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے لگا۔ مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہوا یہ قافلہ دمشق پہنچا تو شمر ولد الحرام نے حکم دیا کہ ابن زیاد چاہتا ہے کہ شام کے ہر شہری کو چاہیے کہ اہل حرم اور سرحائے شہداء کے داخل دمشق ہونے کی ایک دوسرے کو خبر کریں تاکہ اسیری اہل بیت کی سب کو خبر ہو جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اور ابن نوا فرماتے ہیں کہ جب اسیران اہل بیت قریب دمشق پہنچے، عبداللہ ربی حمیری کہتا ہے کہ میں یزید کے پاس موجود تھا کہ زجر بن قیس ملاؤن قصر یزید کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس نے دریافت کیا اے عبداللہ، تیرے نزدیک کیا خبر ہے؟ اس ملاؤن نے کہا کہ اے یزید، تجھے حسین پر فتح و کامرانی مبارک ہو کہ حسین نے 18 جوانان ہاشمی اور 60 اصحاب و انصار سے ہمارے مقابل ہوئے اور سب کے سب قتل ہو گئے، اور ان کے سرہائے بریدہ ہم یہاں لائے ہیں، اور ان کے لاشیں بے گور و کفن خون میں غلطاں ریگ کربلا پر پڑے ہوئے ہیں۔ دن کی دھوپ لاشوں پر پڑتی ہے اور صحرا کی گرد ان کا کفن بنی ہوتی ہے، اور اسیران کربلا اور سرہائے شہداء 3 دن سے یہاں سے 4 فرسخ کے فاصلے پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ روز 4 شنبہ 15 ربیع الاول کے مدت 2 ماہ 6 روز ہوتی ہے کہ حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اب وہ وارد شہر ہوئے ہیں۔ کتاب کامل الثقیفہ میں مروی ہے کہ 3 دن شہر شام کو آراستہ کیا گیا۔
بائیں وجہ داخلہ اہل بیت میں تاخیر ہوئی، اور جب دربار یزید میں تمام درباری، اموی، علماء، نصارہ جمع ہو گئے تو جیسا کہ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ سرحۂ شہدائے کربلا باب جیران سے داخل کیے گئے۔ سہیل کہتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا جو کہ وہاں پر جمع تھے۔ میں نے دیکھا کہ 99 علم دروازے سے شہر میں وارد ہوئے جن پر شہدائے کی سرحہ مبارکہ تھے، اور ان کے عقب میں اسیران کربلا تھے، اور سربریدہ امام حسین علیہ السلام ایک طویل نیزے پر آستہ تھا۔ اس وقت حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو اس پر فخر کرتا ہے کہ حسین کہ جن کے سر کو تو بلند کر رہا ہے وہ ہیں کہ جبرائیل نے ان کا گہوارہ جھلایا اور میکائیل لوریاں دیا کرتے تھے۔ حسین کا نام قائم عرش پر کندہ ہے۔ حسین کے نانا رسول خدا ہیں اور ماں فاطمۃ الزہرا بنت رسول خدا ہیں۔ سر امام حسین کے بعد حضرت علی اکبر کا سر مبارک تھا، پھر حضرت عباس علمدار، اور آپ کا سر جس نیزے پر تھا اس کو قسم جعفی ملون اٹھائے ہوئے تھا۔ اصحاب و انصار کے سرحہ بریدہ میں آگے آگے نیزے پر حضرت حر بن یزید ریاحی کا سر تھا۔ سہل کہتا ہے کہ سرحہ شہداء کے بعد اسیران کربلا تھے، اور ان میں آگے آگے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے، اور اہل بیت اطہار فریاد کر رہے تھے، واہ محمدہ واہ حسینہ، واہ محمدہ واہ حسینہ۔ ناگہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی نے مجھے دور سے پکارا۔ میں ان کے اونٹ کے نزدیک پہنچا، دریافت کیا، اے محضرہ کس لیے آواز دیا آپ نے؟ اس محضرہ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سہل بن سعد وری ہوں، میں آپ کے گھرانے کا غلام ہوں، آپ کے گھرانے کا دوست دار ہوں، کوئی فرمائش تو کیجیے۔ اس نے امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا۔ سہل حضرت سید سجاد کی خدمت میں آیا، مولا میں آپ کے گھرانے کا ادنا سا خادم ہوں، دوست دار ہوں، کچھ حکم کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اے سہل کچھ درہم رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا مولا 1000 درہم میرے پاس ہیں۔ اس پر سید سجاد نے اسے کہا کہ یہ درہم اس نیزے والے کو دے دو اور اس سے کہو کہ سر بریدہ کو اہل حرم سے دور لے جائیں تاکہ وارثان عصمت پر ان لوگوں کی نظریں نہ پڑیں۔ سہل گیا اور درہم دیے اور واپس آ کر خدمت امام علیہ السلام فرمائش پوری ہونے کی خبر دی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کتاب اعلیٰ میں فرماتے ہیں کہ ایک گروہ جو کہ اسیران آل محمد کے ساتھ کوفہ سے شام آیا تھا، روایت کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم دار الشام ہوئے وقت ظہر تھا، اہل بیت رسول اور ذریت فاطمۃ الزہرا برہنہ سر و چہرہ موجود تھے، اور تماشائی بے حیا لوگ اپنے رسول کی اولاد کا تماشا دیکھ رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ قیدی تو اس شہر میں بہت دیکھنے میں آئے، لیکن ان اسیروں کی طرح بزرگ و پاکیزہ قیدی اب تک نہیں دیکھے۔ ہم نے ان محاضرہ سے دریافت کیا من انتم، کہ تم کس سلسلے سے ہو؟ سکینہ بنت حسین نے فرمایا کہ اے شخص، ہم اہل بیت محمد ہیں جو قیدی بنائے گئے ہیں۔ اسی اثنا میں قیدی مسجد میں داخل ہوئے، یہاں پر تماشائیوں کی کثرت تھی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام توق پہنے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے تھے کہ آپ کے اونٹ کے نزدیک ایک شامی سن رسیدہ شخص آیا اور بلند آواز سے کہا کہ شکر خدا کا کہ تم کو قتل و ہلاک کیا اور شاخ فتنہ کاٹ دی۔ اور اس نے جو چاہا سخت و سست اور ناروا الفاظ کہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو حضرت سید سجاد اس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے شیخ، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ پڑھتا؟ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ آیت مجید پڑھیے، قل لا اسلکم علیہ اجر المودۃ فی القربہ، کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قرابت داروں کی مودت کا طالب ہوں۔ اس پیر نے کہا ہاں یہ آیت پڑھیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ذات القربہ فی حقہ پڑھیے، اور اس نے کہا ہاں ضرور پڑھیے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ آیت وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ وَالرَّسُولُ وَالَّذِي وَالْقُرْبَى پڑھیے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آیت بھی پڑھیے۔ پھر اس شیخ نے پوچھا کہ تمہارا ان آیات سے کیا ربط و تعلق؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تمام آیات اولاد عطرت رسول خدا سے متعلق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم عطرت رسول خدا ہیں، ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہم علی کے فرزند ہیں۔ اور یہ فرما کر سید سجاد رونے لگے۔ جب اس پیر بزرگ نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ یہ تو آل رسول ہیں کہ جن کو شامیوں نے قیدی بنایا ہے۔ آل رسول کجا اور اسیری کجا، صاحبان تطہیر کجا اور دربار شام کجا۔ اس شخص نے اپنا سر اٹھایا، سید سجاد کو دیکھا اور کہا بخدا تم خانوادہ رسالت سے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم وہی ہیں کہ جن کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس نے عرض کی خدا را مجھے معاف فرمائے، مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی۔ اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر کہا بار الہ میں توبہ کرتا ہوں، میں یزید اور دشمنان آل سے بیزاری اختیار کرتا ہوں اور آل محمد سے تولا رکھتا ہوں۔ اور اس نے امامہ زمین پر پھینک دیا اور کہا حسین ابن علی شہید ہو گئے اور آل رسول اسیر ہو گئے۔
پھر اس نے بیمار امام سے عرض کیا، مولا میری توبہ قبول ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اے شیخ تیری توبہ قبول ہے۔ یہ سن کر اس نے بارگاہ خدا میں عرض کی، مجھے درجہ شہادت نصیب ہو۔ بروایت لہوف اس کی خبر یزید ملعون کو ہو گئی اور اس نے اس مرد بزرگ کو قتل کرا دیا اور اس کی روح شہدائے کربلا کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ سرحۂ شہیدان کربلا اور اسیران اہل بیت اطہار جب وارد شام ہوئے تو اسی روز مجلس یزید میں پیش نہیں کیے گئے، بلکہ ایک بوسیدہ اور شکستہ مکان میں جگہ دی گئی، اور شب گزارنے کے بعد دن میں قبل الظہر داخل مجلس یزید پلید ہوئے۔ یزید کے دربار، دوسرے ممالک کے سفرا، شام کے عمرہ و رؤسا اور اراکین سلطنت خون آشام موجود تھے، اور خود یزید پلید زرق برق لباس شاہانہ پہنے ہوئے تخت خلافت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شایان کسریٰ کا دربار ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں۔ یزید نے دوسرے لوگوں کو بھی بارائش حاضر دربار ہونے کا حکم دیا تھا۔ دربار میں کھلے بندوں شراب چل رہی تھی اور اسیران کربلا رسن بستہ حاضر دربار تھے، اور سید سجاد طوق و سلاسل پہنے ہوئے تھے، اور محظورات آل ابو سفیان پس پردہ بیٹھی تھیں۔ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کیا تھا کہ جس کا دل چاہے اسیروں کا تماشا دیکھنے آئے۔ واہ مصیبتہ کہ نبی زادیاں اور امام زین العابدین شرابی کے دربار میں۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسن بستہ کیا تھا۔ دربار میں جب آل رسول کو تازیانوں کا نشانہ بنایا تو حضرت زینب نے سوز دل سے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو یاد کیا۔ تازیانہ سید سجاد کو اور سکینہ خاتون کو تماچے مارے گئے۔ واہ حضرت حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ کجا اور تماچا کجا، سید سجاد امام زمانہ کجا اور تازیانہ کجا۔ دربار میں سرحائے شہداء اسیروں کے سامنے تھے، اور بیویوں کو اپنے اپنے عزیز یاد آ رہے تھے۔ کوئی بی بی علی اکبر کو رو رہی تھی، کوئی بی بی حضرت عباس کو یاد کر رہی تھی، اور کوئی بی بی قاسم کی لاش پامال ہونے کا تصور باندھ رہی تھی، اور زینب خاتون کی نگاہوں کے سامنے سر بریدہ حسین مظلوم تھا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب اسیران اہل بیت اطہار داخل دربار مجلس یزید ہوئے تو صدائے تکبیر بلند کی گئی، اور تمام درباریوں نے بھی صدائے تکبیر بلند کی، اور یزید نے صدائے تکبیر سنی تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے، یہ صدائے تکبیر کیسی ہے؟ بتایا گیا کہ اسیران اہل بیت داخل دربار ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بدنہاد خوش ہوا اور ہنسنے لگا اور کہا، خوب، کیسا میں نے آل ہاشم سے انتقام لیا ہے۔ شیخ فخر الدین اپنی کتاب منتخب میں فرماتے ہیں کہ اس وقت کے حضرت خامس آل ابا امام حسین کا سر بریدہ دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکا ہوا تھا۔ ناگاہ مروان بن حکم آ گیا، اس کی نگاہ سر امام حسین پر پڑی۔ اس بدبخت نے اظہار خوشی و مسرت کیا اور رقص کرنے لگا، نارفہ الفاظ زبان نجس پر جاری کیے۔ اس وقت اس کا بھائی عبد الرحمن بھی آ گیا، اس کی نظر سر بریدہ امام حسین پر پڑی تو اس نے ہائے ہائے کہہ کر لوگوں کی طرف دیکھا اور با آواز گریہ کیا اور کہا کہ اے ظالموں، تم روز محشر کیا رسول خدا کو نہیں دیکھو گے؟ اور حضرت تمہارا گریبان پکڑ کر فرمائیں گے اور تم سے مخاصمہ فرمائیں گے۔ اور پھر کہا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہوتا ہوں اور میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا اور یزید پلید کی صورت نہیں دیکھنا پسند کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سر بریدہ امام حسین کی طرف رخ کیا اور عرض کی کہ اے آقا، مجھ پر سخت گناہ ہے کہ میں آپ کے سر بریدہ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ یزید اور ابن زیاد ملعون خوش ہو رہے ہیں اور آل رسول کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ لعنت اللہ علیہ علی قوم الظالمین۔ ہم یہاں پر اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ اب باقی واقعات آپ اگلی قسط میں ملاحظہ اور سماعت فرمائیں۔